بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامیات جماعت ہشتم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم اسلامیات جماعت ہشتم یونٹ نمبر 2.4 جو کہ زکوٰۃ کی فضیلت و اہمیت سے متعلق ہے، اس کے پہلے لیکچر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں حاصلات تعلم۔ ہمارا پہلا حاصل تعلم ہے زکوٰۃ و عشر کے معنی و مفہوم جان سکیں اور زکوٰۃ کی فرضیت، اہمیت و فضیلت کو سمجھ سکیں۔ ان دو حاصلات تعلم کی روشنی میں ہم آج کے لیکچر کو مکمل کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے آپ کے لیے اعلان سبق ہے، اور اعلان سبق یہ ہے کہ آج ہم زکوٰۃ و عشر کا معنی و مفہوم، زکوٰۃ کی فرضیت اور زکوٰۃ کی اہمیت و فضیلت جانیں گے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے لیکچر کا چند تعارفی کلمات سے۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے جس کا معنی پاک صاف ہونا ہے۔ یہ زکوٰۃ کا لفظی معنی ہے کہ پاک صاف ہونا۔ عبادت کی جو مالی عبادات کی اقسام ہیں ان میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ عشر شرعی اصطلاح میں زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ ہے۔ جو زکوٰۃ ہے بیسیکلی یہ دولت، مال کی پیداوار مال سے ادا کی جاتی ہے، جبکہ عشر زمینی پیداوار سے ادا کیا جاتا ہے۔ اور اسی انداز میں زکوٰۃ 2 ہجری میں رمضان کے روزوں سے قبل فرض ہوئی۔ یہ زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ فرض کب ہوئی تھی؟ رمضان کے روزوں سے قبل سن 2 ہجری میں زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تھا۔ زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ صاحب نصاب پر فرض ہوتی ہے، اور یہ سال میں جب سال پورا ہو جاتا ہے تو ایک مرتبہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، صاحب نصاب اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی مالیت کے برابر نقدی یا سامان تجارت موجود ہو۔ 3 چیزیں بیان کی گئیں: 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی مقدار کے برابر، کسی ایک کی قیمت کے برابر نقدی ہو، پیسے ہوں، نقد قیمت ہو، یا سامان تجارت وغیرہ موجود ہو، تو اس صورت میں انسان صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ اور جب صاحب نصاب ہونے کو 1 سال گزر جاتا ہے پھر انسان پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ نماز کے بعد دوسرا اہم ترین رکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں نماز کا ذکر ہوا اکثر مقامات پر زکوٰۃ کا حکم بھی ساتھ آیا ہے۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم بھی آیا ہے۔ یہ زکوٰۃ کی اہمیت واضح کرنے کے لیے ہے کہ زکوٰۃ کس قدر اہم ہے۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم کتاب کی جانب بڑھتے ہیں اور کتاب سے زکوٰۃ و عشر کے معنی و مفہوم، زکوٰۃ کی فرضیت، زکوٰۃ کی اہمیت و فضیلت سے متعلق ان اقتباسات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے کمرہ جماعت میں بچوں سے کتاب کے ان اقتباسات کا مطالعہ کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے کتاب کے ان مقامات کا مطالعہ کیا ہوگا، اور اس مطالعہ سے آپ بچوں نے زکوٰۃ کا معنی و مفہوم، عشر کے متعلق اور اسی طرح سے زکوٰۃ کی فرضیت، اہمیت اور فضیلت کے بارے میں آگاہی حاصل کی ہوگی۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے ہے یہ سرگرمی۔ سرگرمی کیا ہے؟ سرگرمی یہ ہے کہ 2 کے جوڑوں میں تقسیم ہو کر زکوٰۃ کی فرضیت کا مقصد اور فوائد معلوم کریں اور آپس میں تبادلہ خیال کریں۔ آپ بچوں نے 2 کے جوڑوں میں تقسیم ہونا ہے، اور زکوٰۃ کی فرضیت کا مقصد کیا ہے اور اس کے فوائد، بینیفٹس کیا ہیں، یہ آپ نے معلوم کرنے ہیں، اور پھر آپس میں ایک دوسرے سے اپنے خیالات کا تبادلہ کرنا ہے۔ تو ابھی ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے اس سرگرمی کو مکمل کر لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے اس سرگرمی کی بدولت آپس میں گفتگو کی ہوگی، تبادلہ خیال کیا ہوگا، اور زکوٰۃ کے فوائد کو آپ بچوں نے خوب اچھے انداز میں سمجھا ہوگا۔ میرے بچوں، اب آپ کے لیے ہے گھر کا کام۔ گھر کا کام یہ ہے کہ آپ بچوں نے والدین کی مدد سے معلوم کرنا ہے کہ اسلام کے نظام زکوٰۃ کے معاشرے پر کون سے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اہم نکات تحریر کریں اور کمرہ جماعت میں ان نکات کے متعلق گفتگو کریں۔ اسلام کا ایک نظام ہے، نظام زکوٰۃ۔ اس کے معاشرے پر کون سے اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ آپ نے والدین کی مدد سے معلوم کرنا ہے اور کمرہ جماعت میں اہم نکات کے بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ آئیے اب ہم سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ آج کے اس سبق سے ہم نے سیکھا کہ زکوٰۃ کا معنی پاک صاف ہونا ہے،
زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ کا نام عشر ہے۔ زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ صاحب نصاب پر فرض ہوتی ہے۔ زکوٰۃ نماز کے بعد دوسرا اہم ترین رکن ہے۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کا حکم ایک ساتھ آیا ہے۔ یہ چند معلومات تھیں جو آج کے لیکچر سے ہم نے اخذ کی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی کل کے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔